السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب سے آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں ذیشان ملک. آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں باخبر سویرا میں. اور کراچی کے مقابلے میں جو دیگر شہر ہیں خاص طور پر پنجاب کے، وہ بالکل برابر آ گئے جناب کراچی کے. پوچھے کیسے؟ وہاں بھی بارش ہوئی ہے، پانی آ گیا، بارش آئی، پانی کھڑا ہو گیا، نشیب علاقے زیر آب آ گئے. نہ صرف لاہور بلکہ تقریباً 6 گھنٹے یہاں بارش ہوئی ہے. اس مرتبہ محکمہ موسمیات بھی پریشان ہے کیونکہ جو پریڈکشنز ہیں اس کے بالکل برعکس کام ہو رہا ہے. بارشیں ہو رہی ہیں، لگاتار ہو رہی ہیں، اور ان دنوں میں نہیں ہو رہی جب وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، فورکاسٹ کر رہے ہیں. اب گجرات اور دیگر جو شہر ہیں ڈسکا وغیرہ، وہاں پر برے حالات ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی. اسی طرح جیسے ہم نے کراچی میں دیکھا پانی کھڑا ہو گیا. کل تو انفیکٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو دیکھیں دن میں تو بہت گرمی ہم نے دیکھا اسلام آباد وغیرہ میں بھی، لیکن بارشیں وہاں پہ بھی ہوئی. اور کل رات جو کراچی سے اسلام آباد کی فلائٹ تھی وہ رات کو ڈائیورٹ کر دی گئی، وہ پشاور گئی. پھر اس کے بعد پشاور سے جس بیکاز موسم بہت زیادہ خراب تھا، وہ تمام تر چیزیں جو کہ شاید پہلے پریڈکٹ نہیں کی گئی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں محکمہ موسمیات جہاں پریڈکٹ کرتا ہے وہاں پہ بارش نہیں ہوتی. لیکن ابھی میں تو اپنے آئی فون والے موسم پہ بالکل میں نے ٹرسٹ ہی نہیں کرنا. ابھی آپ کھول کے چیک کر رہی تھی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں کہہ رہے کہ آگے پورا ایک ہفتہ بارش ہے، اور کل کوئی بارش نہیں تھی. کل آفس سے نکلے بارش، کل کالے کالے بادل. میں کہوں کہ بھائی یہ آ گئے بھائی صاحب، تو انہوں نے برسنا بھی ہے. وہ ڈرا کے چلے گئے، وہ ڈرا کے نہیں کہیں جگہ بارش. لیکن ویسے فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ جو عید والا اسپیل تھا اس سے بھی خطرناک ایک اسپیل 25 یا 26 تاریخ کو آنے جا رہا ہے بارشوں کا. تو احتیاط کیجیے، پہلے سے ہی احتیاط کر لیجیے. بہرحال ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں، اس کے بعد دیگر موضوعات پر بات کریں گے. سیاسی میدان میں پھر ہارس ٹریڈنگ کی گونج، نون لیگ اور زرداری پر ارکان کی خریداری کے الزامات. لاہور میں تحریک انصاف کا ہارس ٹریڈنگ کے خلاف احتجاج. فواد چودھری کہتے ہیں مسعود مجید کو 40 کروڑ روپے دے کر ترکی بھیجا گیا. کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ؟ صوبے میں تحریک انصاف کو اکثریت حاصل، 22 جولائی کو سرپرائز مل سکتا ہے. رابطے اور ملاقاتیں بھی جاری، نون لیگ کے بڑے دعوے سامنے آنے لگے. محنت میں عظمت اور کامیابی کی ضمانت ہے. لاہور میں چائے کے ڈھابے پر مزدوری کرنے کے ساتھ سڑکوں پر بسکٹس اور کیک بھی فروخت کیے. لاہور میں رہائش پذیر دونوں بھائیوں طاہر عالم اور وحید عالم نے ایم فل تک کی تعلیم مکمل کر لی. اور محنت میں کوئی آر نہیں. راولپنڈی کے نوجوان محمد شعیب ماسٹر ڈگری تک تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کامیاب موٹر سائیکل میکینک بھی. آج کے شو میں ہوگی ان سے خصوصی ملاقات. جی جناب، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں جو انفیکٹ پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اس کے بعد وہاں پر جو ایک دم سے جو کایا پلٹی ہے، اور جو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کہ مسلم لیگ نون کی طرف جو ہے وہ زیادہ ٹلٹ کر گئی ہے، اب ایسا نہیں ہے کیونکہ 15 نشستیں جیتی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. تو کل وہ کریں گے اپنے انتخابات نئے وزیر اعلیٰ کے لیے. لیکن مطلب نئے وزیر اعلیٰ کا بطور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی گیسٹ اپیرنس ہی تھی، تھوڑے عرصے کے لیے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، چھوٹے ٹائم کے لیے وہ تھے. لیکن ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. وہ جوڑ توڑ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. رانا ثناء اللہ کے بیان کے بعد سے یہ لگ رہا ہے مبینہ طور پر شروع ہو گیا ہے. اور یہ دونوں طرف سے ویسے الزامات ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کا مسلسل الزام لگا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عطا تارڑ جو ہیں وہ ساتھ میں آصف زرداری صاحب، وہ آصف زرداری انویسٹ کر رہے ہیں 50 کروڑ ہر ایک ایم پی اے پہ ٹو سیو دا سی ایم شپ آف حمزہ شہباز. اور ساتھ میں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فواد چودھری کی قبل ہم نے پریس کانفرنس سنی ہے، وہ کہتے ہیں عطا تارڑ کو آپ گرفتار کریں، آپ گرفتار کریں، رانا ثناء اللہ کو آپ گرفتار کریں، زرداری صاحب کو پھر عطا تارڑ آئے. انہوں نے کہا بھی کہ اگر ایسا ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اللہ اپنا قہر مجھ پہ نازل کرے. اور میں قرآن کا حلف میں اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ مجھ پہ اپنا قہر نازل کرے. لیکن جو بھی ہے ایک دن رہ گیا ہے، چل جائے گا پتہ جی کہ کون سے جو ارکان ہیں وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا. ابھی تو ساری ظاہرہ گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اصل میں اب عمران خان جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم، جیسے انہوں نے ضمنی انتخاب پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ خود مانیٹرنگ کریں گے، اور انہوں نے اسائن کی تھی ڈیوٹیز اپنے جو رہنما ہیں ان کی مختلف شہروں مختلف حلقوں میں. اب انہوں نے خود مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا ہے. جو یہ اب کل الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے، ان الیکشن ہی ہے نا جی، پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان ووٹنگ ہوگی. جو 186 کا جو فگر ہے وہ پورا کر لے گا، ووٹنگ حاصل کر لے گا، وزیر اعلیٰ بن جائے گا. سمپل سی بات. بالکل جی. اور لیکن یہ جو ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بار بار بات کی جا رہی ہے، فواد چودھری صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی وہ ذرا آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں.
جی تو فواد چودھری جنہوں نے کہا کہ جناب مسعود مزید انہوں نے ایک نام لیا MP ہے، ان کو ترکی بھیج دیا ہے، پیسہ دیا جا رہا ہے، لیکن سب سے جو پازیٹیو چیز اس میں سب معاملے میں دیکھنے میں آئی ہے نا، وہ چودھری شجاعت حسین کا وہ بیان ہے. وہ کہتے ہیں جس کا مینڈیٹ ہے بھائی اس کو بننے دو، حکومت بنانے دو، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر یہی چیز سارے سیاستدان اس بات کا احترام کرے، ساری جماعتیں اس بات کا احترام کریں کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ دیے ہیں، اگر وہ اسمبلی میں پہنچ رہا ہے، حکومت بنا رہا ہے، تو اس کو کرنے دینا چاہیے. بڑے یہ زیرک سیاستدان ہونے کی ایک نشانی ہے اور گفتگو ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہاں پر کی ہے، اور ضرورت بھی اسی میچورٹی کی ہے جو کہ ہمیں اس وقت پالیٹکس میں دیکھنے میں کافی زیادہ کم نظر آ رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ تجزیہ کار اور اینکر پرسن بیورو چیف اسلام آباد خاور موجود ہیں، ان سے تمام تر سچویشن پہ تجزیہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم خاور، ویلکم ٹو باخبر سویر اینڈ ویری گڈ مارننگ. خاور، یہ جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کی گونج پھر سے سنائی دینے لگ گئی ہے، اور مسلسل ایک دوسرے پر الزامات کے سلسلے بھی جاری ہیں. پاکستان تحریک صاف والے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور ادھر سے اب نون لیگ نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ان کے پاس بھی ٹائم ہوگا، مطلب ابھی ٹائم اتنا بچ گیا کہ کچھ ایسی کوئی سازش بھی ہو رہی ہو تو کامیاب ہو سکے؟ دیکھیں، سیاست کے وقت ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور سیاست میں ہر وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل کل انتخاب ہونا ہے چیف جو ہے منسٹر پنجاب کا، تو اگر 10-11 بندے جو ہیں PTI کے وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہاؤس میں نہیں جاتے اور ہم ہاؤس کے ممبرشپ سے استعفیٰ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے نمبر گیم بالکل الٹ ہو جائے گی. بلکہ مزے کی بات ہے جنہوں نے پہلے وفاداریاں نہیں چھوڑی خاور، تو اب ان سے وہ اب کیا وفاداری چھوڑیں گے؟ ایک طرف یہ بھی تو نیریٹو آ رہا ہے نا. دیکھیں وہ ریٹ بڑھ گیا نا، جس طرح کل فواد چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ جب نظر آیا کہ ایک واضح اکثریت ہے کاف لیگ اور PTI کے پاس، کیونکہ 178 PTI کے ہیں، 10 کاف لیگ ہیں، 188 ان کی ٹوٹل جو تعداد موجود ہے پنجاب اسمبلی میں، 186 ان کو چاہیے. ویسے بھی یہ رن آف الیکشن ہے تو میجورٹی چاہیے، 186 کا نمبر بھی یہاں پہ وہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، تو میجورٹی تو ان کے پاس موجود ہے. اب اس میجورٹی کو آپ نے اس اکثریت کو اقلیت کے اندر کنورٹ کرنا ہے، تو وہ رانا ثناءاللہ صاحب کا آپ نے بیان سنا، اس کے بعد عطا طاہر صاحب بھی موجود ہیں، ظاہر بات ہے ایز اے وزیر داخلہ ان کے پاس طاقت ہے، تمام ذرائع موجود ہیں. تو ماضی میں ہم نے دیکھا چونکہ پنجاب کی ایک ہسٹری رہی ہے، اور خاص طور پر نون لیگ کی ہسٹری، وہ چھانگا مانگا والا مشہور زمانہ جو واقعہ بھی آپ کی نظر میں ہے، تو آپ نے 8-10 بندوں کو یہ اغوا کرنا ہے نا، تو وہ اس حوالے سے ان کی مہارت تو ہے. لیکن اب جو حالات و واقعات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اس وقت، ظاہر ہے PTI اور کاف لیگ کے لوگ لاہور کے اندر موجود ہیں، وہ بھی وہاں پہ مال روڈ کے اوپر ایک ہوٹل کے اندر انہوں نے سارے لوگوں کو اپنا اکٹھا کیا ہوا ہے. تو آئندہ 24 گھنٹے کافی اہم ہے. ایک چیز تو بڑی بات، یہ تو آپ کا تجزیہ ہو گیا. اب چونکہ آپ بڑے ویل انفارمڈ ہیں، اسلام آباد میں شہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اطلاعات آپ کے پاس کیا ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور خاص طور پر عمر فاروق ایک MP ہیں، کل پاور پلے پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے، انکشاف کر رہے تھے کہ مجھے دھمکیاں تک دی جا رہی ہیں. آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے؟ جی انفارمیشن یہ ہے کہ بڑی امید تھی آصف علی زرداری صاحب کو کہ وہ کاف لیگ کو کسی نہ کسی طرح، خاص طور پر چودھری شجاعت صاحب کو ان کے بیٹے چودھری جو سالک ہیں ان کے ذریعے کوئی مائل کر لیں گے. وہ ایک خط کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ وہ اس طرح خط شط لکھوا لیا جائے گا جس کے ذریعے یہ ایک ڈائریکشن دے دی جائے گی کہ کاف لوگ کے جو لوگ ہیں اس دن جو ہاؤس سے غیر حاضر رہیں گے. کوئی قانونی نقطہ ہے، ظاہر ہے وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، اگر وہ اس طرح کی ڈائریکشن دے دیتے تو یہ بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو جانا تھا، خاص طور پر کاف لیگ جو دونوں اتحاد ہے PTI اور کاف لیگ. فی الوقت جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، تصویر بڑی واضح ہے، اکثریت موجود ہیں، لوگ اس وقت لاہور کے اندر موجود ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں. لیکن میں نے جس طرح کہا نا کہ اب بہت ہی کوئی غیر معمولی واقعہ ہی اس ساری کی ساری جو ایکویشن ہے، یہ ساری کی ساری صورتحال بن رہی ہے، اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. لیکن جس انداز سے آپ نے دیکھا کل رات کو بھی لاہور کے لوگ نکلے، آصف علی زرداری صاحب چونکہ لاہور کے اندر موجود ہیں، ان کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا سندھ ہاؤس کے اندر جس طرح جو منڈی لگی بقول PTI کے نوٹوں کی تقسیم، آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست کا حصہ رہی ہے. لیکن ہماری اطلاع جو انفارمیشن ہے ایز آف نو جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں، ان کے راستے میں کوئی بڑی روک رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جو ایک بڑی حقیقت اس وقت ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ وفاق اور پنجاب میں ایز آف نو نون لیگ کی حکومت ہے،
कोशिश उनकी है, इसीलिए पर जो है हमजा शहबाज ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अदरवाइज थोड़ी सी भी एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स वो कर रहे होते तो जो ही पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आए थे। और आपको याद होगा इससे पहले हमजा शहबाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेश हुए थे, वहां से पेश होने के बाद कि जी ज़िमनी इंतखाबात में जो भी पार्टी जीतेगी उसका ये हक होगा पंजाब के अंदर वज़ारत आला का और मैं उसको मनोन एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन वो अब कौन से मुहरकात है जिसकी वजह से वो इस जिद पर जो अटे हुए हैं कि जी मैंने ये इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है उसके हिसाब से तो अब कोई वजह नहीं बन रही कि वो वहाँ पे वज़ारत आला के इस मसलक के ऊपर बराजमान रहे। इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन जाहिर है जरदारी साहब हमारी सियासत के PhD हैं। अब वो ये PhD, लेकिन खावर एक चीज़ ये भी समझ में नहीं आ रही कि जरदारी साहब हिमसेल्फ इज सो, मतलब उनको इतना है कि जी हमजा शहबाज सियासत में रहे, इसलिए वो जो है वो पैसा, जैसे सिंध हाउस वाली हॉर्स ट्रेडिंग की बात हम सुन रहे हैं कि वो हमजा शहबाज को इक़्तिदार में रखने के लिए, सिमशिप उसकी बरकरार रखने के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो उनका इतना बड़ा क्या स्टेक अगर देखा जाए उनके लिए तो अच्छा है कि अगर चले नून लीग की जो वो हुकूमत है वो चली जाएगी और बाद में वैसे भी जो इतने सख्त उनको फिस्कल डिसीजन लेने पड़ रहे हैं तो उनको तो आगे इलेक्शन में ये काम करेंगे कैंपेन के लिए। कमाल करती हैं आप भी माशाल्लाह। इस वक्त उनकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी साहब की वो ये है कि वो अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म देखना चाह रहे हैं। तो उनकी इस वक्त इंटर्नशिप चल रही है। इंटर्नशिप आपको पता है कि आम हालात में जो स्टूडेंट्स को 3 महीने की मिलती है, अभी मेरे ख्याल में 100 दिन पूरे हुए हैं, थोड़ा 100 दिन हो गए हैं। अब वो इंटर्नशिप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी ज्यादा इंटर्नशिप हो जाए ताकि जो है ना उनको वो जो भी रमूजे हैं खासतौर पर इंतजामात सियासत के जो है जो ऊंच नीच ताकत के ऐवानों के अंदर वो अच्छी तरह सीख लें। तो वो यही उनकी ख्वाहिश है। PDM का हिस्सा है वो मदिहा इस वक्त जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है। लेकिन खावर हमें भी पता है भी जब इलेक्शन हो जाने तो इन तमाम तर पार्टियों ने साथ थोड़ी इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने तो एक दूसरे के खिलाफ ही वोट लेने हैं ना। नहीं, अब हालात ये पैदा हो चुके हुए हैं कि मिलके ओके वो ये हालात ये पैदा हो चुके हैं। उनको ये नजर आ रहा है कि आपने देखा नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक वाज़ेह तकसीम है। एक तरफ इमरान खान खड़ा है और दूसरी तरफ 14-15 पार्टी जो इकट्ठी खड़ी है। और इसके बावजूद भी पंजाब में नून लीग की हुकूमत, नून लीग की वहाँ पे पॉपुलैरिटी, आपको पता है हमने तो ये बताया जाता था कि अभी PTI को वहाँ पे उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। इस सब के बावजूद अगर इमरान खान जो है ज़िमनी इंतखाबात जीतता है, उनकी वज़ारत आला उनसे छीन लेता है, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल सही। अब इनको सबको ये नजर आ रहा है कि अगर हम इकट्ठे नहीं रहे तो इमरान खान हमें खा जाएगा। सर्वाइवल की जंग है। ठीक है खावर घुम्मन, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील के साथ ना सिर्फ तज्जिया किया बल्कि आपने अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो भी आपने शेयर की। तो ये जो अब इक़्तिदार की जंग है, खास तौर पर पंजाब की, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर हैं, तो ये नंबर गेम जो पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है अरकान पर, चाहे वो PTI हो या चाहे वो इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नवाज की हों, और निजी होटलों में भी ठहराया जा रहा है अरकान असेंबली। हमने पहले भी देखा था जब सेनेट के इलेक्शन से तब भी किया जा रहा था, और अब भी नंबर गेम को पूरा करने के लिए जो निजी होटल्स है उसमें चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs हों उनको, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के MPs हों या इनके इत्तेहादी के MPs हों, इनको होटल्स में ठहरा जा रहा है। ऑफ कोर्स इनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी खदशात हैं, और जैसे कि पहले भी खदशा जाहिर किया गया था, राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी थी, तो उसके बाद फिर ये एक बड़ा वाज़ेह एक तरह से मैसेज गया था कि हो सकता है कि 5 जो हैं MPA वो अगर ना आए, सो यू नेवर नो, वो अगर नहीं आते तो फिर वो कहाँ होंगे। तो इसलिए इन तमाम तर MPs को जो है वो निजी होटल में इनको स्टे भी दिया गया है ताकि PTI ने करारदाद भी मंजूर करवाई है पंजाब असेंबली में, ये हॉर्स ट्रेडिंग और हथकंडे इनके खिलाफ PTI की तरफ से जमा करवाई गई थी। उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी दायर किया है PTI ने। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तो खैर अरकान असेंबली को हरासा करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में, जैसे आपने कहा कि रिट दायर किया, और अदालत ने फिर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आज उनसे जवाब तलब कर लिया है। आज जवाब तलब कर लिया है और कल है इलेक्शन। सो कल ये देखा जाएगा कि क्या वज़ीर आला उनका बनेगा जिनके पास बिल्कुल सही तरीके से अवामी मैंडेट को हासिल करके, वोट हासिल करके, जिनके नुमाइंदगान इस वक्त पंजाब से मौजूद हैं, उनका वज़ीर आला बनता है, या फिर
किसी और मीन से कोशिश की जाएगी कि वज़ीर आला कोई और बने, क्योंकि देखिए ऐसा तो कहा था राना सनाउल्लाह साहब ने कि कोशिश तो करेंगी कि हम इनको दें टफ टाइम। अच्छा, सिचुएशन क्या है इस वाले से ये जान लेते हैं, और पंजाब में जो सियासी माहौल है वो क्या है, टेम्परेचर क्या। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल नईम अशरफ भट्ट, उनको सामने गुफ्तगू करेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका, बाखबर सवेरा को आपने वक्त दिया, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। भट्ट साहब, क्या सितारे बता रहे हैं, क्या हाल चाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग सूरत हाल चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, बल्कि पिछले 2 महीने से यही देख रहे हैं पंजाब में मामला जो हैं वो सेटल नहीं हो रहे। अब भी मुस्लिम लीग नून जो है और पीपल्स पार्टी वो पूरी कोशिश करेगी माहौल को ख़राब करने की। ये फ़िक्रे को नोट करें, माहौल को ख़राब करना है उन्होंने, क्योंकि बाकी कोशिशें अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं हुई जो जोड़ तोड़ वो करना चाह रहे थे। कल रात 11-12 बजे तक लेटेस्ट रिपोर्ट ये थी कि 185 जो पीटीआई और काफ लीग के अरकान थे वो निजी होटल में मौजूद थे, और जो 2 लोग नहीं थे उनमें एक हज़रत किबला उस्मान बुज़दार साहब थे और एक परवेज़ लाही खुद थे। अच्छा। तो वो जाहिर है वो तो 2 वोट पक्के ही हैं। 187 आप समझें कि इस वक्त इनके हैं। 188वां जो शख्स है वो तुर्की चले गए हैं। 187 भी अगर मिल जाएं, 186 तो वैसे चाहिए, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लोगों से चेक करते हैं तो उनकी ये बॉटम लाइन ये है कि हमने हर सूरत जो है इनको रोकना है, या इतनी आसानी से इनको बनने नहीं देंगे। यानी वो ये नहीं कहते कि हमने हमजा शहबाज को ही बना लेना है, वो कहते हैं इनको भी नहीं बनने देना। यानी जो काम ना खेडांगे या खेडन देंगे। और वो जो उनका कहना है कि जो हमारे साथ हुआ था पिछले 1 माह पहले, वो अब हम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कदगन इन पे ज़रूर है, एक इनको डर भी है, वो है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो पूरी तरह वो इसमें शामिल है, और उन्होंने ये कहा था यकीनी बनाएं कि पुरअमन रहे जो सारा मामला है। और गवर्नर साहब को भी कह दिया हुआ है कि इतने बजे आपने अगले रोज़ जो है खलफ भी लेना है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर आइनी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, अपनी मर्ज़ी की वो तशरीह शुरू हो जाती है हर शिक की। तो वो अब इसमें पड़े हुए हैं इस वक्त के किसी भी तरीके ये काम किया जाए। और जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था वो भी अभी तक उनके जहनों में चीज़ें हैं। अभी ज़ाहिर है उसको 24 घंटे पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि इन मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है इन्होंने ये तय कर रखा है कि पूरा टफ टाइम किसी भी तरीके इनको रोका जाए। अगरचे अभी तक उनके जितने भी वो जोर लगा चुके हैं वो उन्हें कोई इतनी कामयाबी नहीं हुई। अगर 185 जो हैं वो होटल तक पीटीआई और काफ लीग के पहुंच गए हैं, तो 186वां वोट जो है वो बहुत महंगा, और आपको पता है अजीम वोट है, वो उस्मान बुज़दार साहब का है, तो वो भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए अभी तक पीटीआई जो और काफ लीग जो है वो लग रहा है कि वो शायद जीत जाएं। दूसरी जानिब भी कोशिशें जारी हैं और वो इनको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। यही चाहिए, ऑफ कोर्स उन्हीं को जीतना चाहिए जिन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा है, वापस असेंबली गए हैं, जो कि मैंडेट लेकर आया, अवामी मैंडेट। लेकिन समहाउ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बातें की जा रही है, अप्रोच किया जा रहा है, और अभी तो एक नाम सामने भी आ गया जिनको कहा जा रहा है कि उनको 40 करोड़ देके जो है वो टर्की भेज दिया गया। वो टर्की में तो मसूद मजीद साहब वो आ रहे हैं, कुछ बट साहब पता चले उन्हें था? वो तो वो गए ही ऐसे हैं कि उनके आने के इम्कानात कम हैं। आप देखें, या तो वो कुछ 10 दिन पहले चले गए होते, वो गए ही कल। वो सहरी के टाइम वो सही जो भागने का टाइम उनका देखें कि वो ऐसा जबरदस्त था, इसलिए वो और ये जो अता तारड़ साहब कोई कागज लहरा रहे हैं कि ये जी उनका इस्तीफा था जो अप्रैल में ही आ गया था, वो क्या मामला है, वो क्या कहानी है? जी वो यानी वो बताना चाह रहे हैं कि वो पहले ही हमारे साथ उनकी सेटिंग थी, लेकिन वो इस्तीफा जो है वो इस्तीफा ऐसे तो नहीं आना था ना। वो इस्तीफा तो बाकायदा अब तक अगर अप्रैल की बात है तो वो उसको मंजूर हो के वो डी सीट हो जाना चाहिए था। वो सिर्फ अपने आप को क्लियर कर रहे थे अता तारड़, क्योंकि वो बड़ा क्लियर इल्ज़ाम है पैसों का जो जरदारी साहब पर लगाया जा रहा है, और अता तारड़ का नाम 3 लोगों ने तो एफिडेविट भी दे दिए हैं। और उसमें मेरा एक और सवाल है, जरा एक और पहलू से अगर हम सारी चीज़ों को देखें,
جو الیکشن تھا ضمنی الیکشن، اس سے ایک دن پہلے جلیل شرک پوری نے جس طرح استعفیٰ دیا اور وہ چھوڑ دیا انہوں نے نون لیگ کو، ابھی بھی یعنی ایک طرف تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ارکان اپنی طرف لائیں، اپنے ارکان کا پتہ ہے کیا کوئی ایسا چانس بھی ہے کہ ان کے ارکان مستعفی ہو جائیں یا دوسرے کیمپ میں شامل ہو جائیں؟ مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں۔ بڑا اچھا ذیشان آپ نے سوال کیا، اس کا جواب آپ دیکھیں کہ جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز، ان کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے اگلا الیکشن اور اپنی سیاسی ساکھ۔ اس وقت آپ دیکھیں جو جلیل شرک پوری نے بڑے موقع پہ جو استعفیٰ دیا، ایک نیازی صاحب نے دیا، انہیں نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اس وقت سیاسی طور پر مقبول ہیں، ان کا بیانیہ بک رہا ہے اور انہوں نے یہ رسک لیا اور وہ ان کے حق میں بہتر بھی ہے اور انہیں کوئی وہ لوٹا بھی نہیں کہہ رہا، کیونکہ انہوں نے وقت سے پہلے استعفیٰ دیا جو ایک عزت والا رستہ تھا۔ بالکل ہم نے ویسے دیکھا 11th آور پہ جا کے نا شرک پوری صاحب بھی کچھ کرتے پہ مان بھی جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی ذرا دیکھیں ہسٹری تو وہ ہسٹری ایسی ہے کہ بالکل 11th آور پہ نا ان کا ضمیر جو ہے نا متحرک ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو استعفیٰ دینا ہے، میں نے سائڈ پہ ہونا ہے، پھر ان کو منایا جاتا ہے، آ بھی جاتے، لاڈیاں کی جاتی، واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا ذرا میں طارق منیر بٹ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ وہ خود کریں گے کہ کسی بھی قسم کی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، تو وہ لاہور میں بھی موجود ہوں گے، تو ہم بٹ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، طارق منیر بٹ صاحب سے، کہ خان صاحب کی کیا مصروفیات ہیں۔ طارق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دو بٹ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ ایگزیکٹلی جی، وہ کہتے ہیں چندے سامنے آ گئے تھے، آج بٹ دے سامنے آ گئے، وہ تھوڑی سچویشن ہو گئی ہے۔ طارق صاحب بتائیں کیا اس وقت مصروفیات ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود تمام تر سچویشن کو مانیٹر کریں گے کہ کہیں ہارس ٹریڈنگ نہ ہو؟ جی بالکل بدیہا، جس طرح آپ بات کر رہی ہیں، آج آ رہے ہیں عمران خان لاہور کے ایک قریبی ہوٹل میں، جہاں پر وہ خطاب کریں گے اپنے ارکان اسمبلی سے، جس میں مسلم لیگ کاف لیگ کے ہوں گے اور تحریک انصاف کے ہوں گے ارکان اسمبلی، اور اس کے علاوہ وہ ملاقات کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب سے، اور اپنا جتنی اپنی قیادت ہے وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہوگی، اور ان سب نے آج انہوں نے مل کر ان کو اپنے اعتماد میں لینا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے، ان کا بڑا ہی اہم دورہ ہے اس حوالے سے کہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، جیسے پہلے دوست بتا رہے تھے کہ جس طرح دوسری پارٹی مسلم لیگ نون کے جو ہے قائدین اور اسد علی زرداری جس طرح لاہور بیٹھے ہیں، اس طرف یہ دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے ان کا، عمران خان کا، اور آج وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنے اراکین اسمبلی کو مکمل اعتماد میں لیں گے اور ان کو قائل کریں گے کل کے ووٹ کے لیے، کیونکہ کل جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ جس طریقے سے 15 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں اور جتنا جوش و خروش تھا، اور یہ تو خیال کیا جا رہا تھا کہ بڑے آرام سے حمزہ شہباز جو ہے وہ ان کو کہیں گے جی آئے جناب حلف لیں آپ جیت کے ہیں، اور جس طرح سپریم کورٹ میں انہوں نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا، لیکن اس کے برعکس ہو گیا، جس کے لیے اب عمران خان کو خود لاہور آنا پڑا، اور وہ بڑے پر امید ہیں۔ رات کے ہماری بات ہوئی ہے ان سے، ان کے قائدین سے، جو مسلم یہ ان کے تحریک انصاف کے قائدین، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، بالکل ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو الیکشن ہے یہ ون کریں گے، کیونکہ یہ ارکان اسمبلی 1-2 تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ارکان، کیونکہ 8 کی جو ہے ان کو ان کے ووٹ زیادہ ہیں، 188 ان کے پاس ووٹ ہے، جبکہ ان کو سادہ اکثریت جو ہے 186 کی چاہیے، اس لیے میرا خیال میں بڑے مطمئن ہیں، لیکن یہ جوڑ توڑ کوشش تو ہوتی رہے گی کہ کسی طریقے سے ان کو ڈسٹرب کریں، لیکن وہ عمران خان صاحب کے آج آنے سے بہت زیادہ فرق پڑے گا، ان کا دورہ جو ہے وہ بڑا کامیاب دورہ ہوگا۔ ڈسٹربنس کس نوعیت کی ہو سکتی ہے کہ ان کو پریشان کیا جائے، کس نوعیت کی؟ جی دیکھیں، وہ تو پہلی جو ڈسٹربنس جس طرح بتا رہے تھے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب نے پوری کوشش کی جو شہزاد صاحب کو ملے، اور رات گئے تک ملاقات جاتی رہی، کل خالد مقبول جو ایم کیو ایم کے لیڈر تھے وہ بھی ملے، مکسی ملے، انہوں نے کہا جی لیکن چودھری شہزاد صاحب بالکل اپنے بیانیے پر قائم ہیں، انہوں نے کہا جی ہم پرویز کے ساتھ ہیں۔ دوسری ان کی کوشش ہے کہ جو ارکان اسمبلی ہے ان کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ان کا خیال ہے کہ 5-7 ارکان اسمبلی کو پنجاب اسمبلی میں اس کی نہ جانے دیا جائے یا ان کے استعفے پیش کر دیے جائے، تاکہ ان کے ووٹوں کی تعداد کم ہو جائے اور وہاں پر حمزہ کو جو ہے وہ اکثریت ثابت کر دیں، اور وہ کل کسی طریقے سے نا وزیر اعلیٰ جو ہے نا حمزہ شہباز شریف کو وہ بنا لیں، یہ ان کی پوری کوشش ہے۔ صاحب یہ بتائیں، ایک طرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے ایم پی ایز ہیں ان کو ہوٹلز میں اسٹے دیا ہوا ہے، دوسری جانب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے بھی جو اپنے ایم پی ایز ہیں ان کو ہوٹل میں اسٹے دیا ہوا ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ مال روڈ پہ جو بڑا ہوٹل ہے وہاں پر ان کو اسٹے ملا ہوا ہے، کیا ایسی بات ہے؟ موجہ لگی ہیں؟
जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो आमना सामना होता तीन होगा दिन उनका? पहले से मैं तो ये सोच रही हूँ जी, बिल्कुल कैसा होता आमना है। और सामना होगा। मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ कि ये अक्सर जो तहरीक दोनों लाहौर के होटलों में, बल्कि माशाल्लाह हमजा शहबाज शरीफ साहब ने तो 3 दिन पहले ही लाहौर का एक पूरा होटल बुक कराया हुआ, वहाँ पे तमाम आप अपने अरकान असम्बली को जहाँ वो वजीर आला पहली बार बने थे और उधर तो नहीं, उधर की बात तो नहीं कर रहे आप? वो एयरपोर्ट जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ नहीं, वो पे जी जी वो वो करीब एक बड़ा है वो। होटल है। अच्छा वो जी जी, और फिर ये आपस में मुलाकातें होती रहती है, चाय वाय चलती है, डिनर भी इकट्ठे एमपीए करते हैं, और फिर एक दूसरे को पूछते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा भाई, क्या आपके पास क्या है, वो कहते हैं आपके पास क्या हो रहा है, और हकीकत में किसी को कोई पता नहीं है, ऊपर ऊपर सारी गेम हो रही है, तो किसने क्या करना है उनको कहते हैं ये आपको। अच्छा मजे की बात, परवेज अली साहब भी कह रहे हैं हम आपको सरप्राइज देंगे, और वो भी कह रहे हैं हम आपको सरप्राइज देंगे 22 तारीख को। अब सरप्राइज कौन देता है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन बहरहाल सही है, ये सरप्राइज कौन Curiosity किसको जो है वो देगा, कोई ये नहीं हो रहा। जाहिर है कल पता चल ही जाएगा। तारिक मुनीर भट्ट साहब और नईम अशरफ भट्ट साहब, आप कितने दोनों मजे का की बहुत बात शुक्रिया। है। ये वाकई बड़ा दिलचस्प जो है इस वक्त मंजर बना हुआ क्योंकि है। मैं इस वक्त यही सोच रही थी कि देखे ना, मतलब मुस्लिम लीग नून ने भी जो अपने एमपीएस हैं उनको भी होटल में स्टे दिया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एमपीएस को होटल में स्टे दिया हुआ है, और तारिक मुनीर भट्ट साहब बता रहे थे कि वो आपस में बैठ के बातें भी करते, पूछे थे कल क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी। तो मैं एग्जैक्टली इसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं ये साथ में ये सोच रही थी कि काश अभी भी कोई चाय पे बुला ले, हम भी बैठ के हम भी सुने कल क्या होगा, कौन किसको सरप्राइज देगा, कि हम ना सबसे सरप्राइज इंटरेस्टिंग बात है उन बेचारों को खुद नहीं पता कि कल क्या होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद दोबारा बाखबर सवेरा जारी रहेगा। मजे की दोस्ती। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शो में कभी कभी हमें आपके सामने ऐसी मिसालें भी रखनी पड़ती हैं, और हम बहुत फ़ख्र से ऐसी मिसालें आपके सामने रखते हैं जिनसे आप, मैं और हमारे बहुत सारे देखने वाले लोग जो कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मायूस हो चुके होते हैं अपने आसपास के हालात की वजह से, और फिर कहते हैं कि जी हमारे हालात ख़राब थे, हमने अच्छी तालीम हासिल नहीं की, हमारे हालात अच्छे नहीं थे, इससे हमारी जो ज़िंदगी का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा नहीं कर सके, वो कुछ सीख सकें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ज़िला शांगला के 2 ऐसे भाइयों से जिनका नाम है ताहिर आलम और वहीद आलम। इनको तालीम का इतना शौक था, शौक नहीं जनाब, जुनून था। बिल्कुल यस, आपने बिल्कुल सही वर्ड का इस्तेमाल किया। इनको इतना जुनून था कि इन्होंने चाय, बिस्किट, केक, ढाबा लगाकर पैसे कमाए, और उसके बाद इन्होंने अपनी तालीम हासिल की। और वो कहते हैं कि बस आपने तालीम हासिल करनी है और मेहनत में किसी किस्म की आर है ही नहीं। बिल्कुल है, और सिर्फ तालीम नहीं जनाब, आला तालीम, एमफिल की डिग्रियाँ इन्होंने हासिल की हैं, और ये अब अज़म रखते हैं कि डॉक्टरेट की डिग्री भी ये लोग हासिल करेंगे, यानी PhD भी करेंगे। और अपनी जो कमियां हैं या जो आपके पास वसाइल नहीं हैं उनको बहाना बनाकर, बड़ा आसान होता है कि आप कहें जी कि मुझे ये नहीं मिला, मैं आगे बढ़ नहीं सका, इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेहनत करना, और ऐसे में अब ये देखें ना, आजकल लोग मेहनत से कतराते हैं। ये लोग ना सिर्फ ये चाय और बिस्किट वगैरह जैसे आपने बताया ये बेच के, लेकिन इन्होंने कोशिश ये की कि हम आगे बढ़ें, पढ़ें और कुछ बन के दिखाएं। बिल्कुल जी, और अब तो इनका अपना टी स्टॉल भी है, तो अपना लड़कों का अपना ना कारोबार भी हो गया है चाय का, बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाते हैं। लेकिन ये बहुत मेहनती भाई हैं दोनों ने एमफिल भी कर लिया है, और इंशाल्लाह आगे डॉक्टरेट का इरादा भी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद आलम और ताहिर आलम, उनको शामिल गुफ्तगू पूरे आलम को हैरान कर दिया आपने, दोनों ताहिर आलम। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगी कि माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया कि आप लोगों के लिए मशरे राह बन सके, लोग आपसे सीख सकें। अपनी ये जो मेहनत का सफ़र है बताइएगा, ये आपने कैसे शुरू किया? बचपन में आप लोग, आपके वालिद साहब क्या करते थे, कैसा आप लोगों ने बचपन गुजारा, और फिर कैसे इतनी मेहनत की आप लोगों ने? सबसे पहले मैं और बड़ा भाई लाहौर आए वालिद साहब के साथ, और न्यू अनार गली में एक सेंट फ्रांसिस स्कूल है, वहाँ से प्राइमरी का आगाज़ किया। 2-3 साल के बाद बाकी फैमिली भी लाहौर शिफ्ट हुई, और तमाम भाई उसी स्कूल में पढ़ते रहे। उसके बाद दर्स निज़ामी किया, और 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एमफिल में दाखिला लिया। अच्छा। और UMT में हम 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुकम्मल की। अच्छा, आपने जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिया, ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे तो फीस भी ज़्यादा थी, तो ताहिर आपने मैनेज कैसे किया ये? बस काम करके और मेहनत करके वहाँ से जो आमदनी हासिल होती थी तो उसको फ़ीस वगैरह में और उसमें ख़र्च कर देते थे।
اور کیا کام کرتے تھے آپ دونوں؟ جیسے ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا، تو پلیز ہم چاہیں گے اپنی کہانی آپ خود لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. جی ایسا تھا کہ خرچے چونکہ والد صاحب اٹھاتے تھے، لیکن پھر بعد میں خیال آیا کہ یار جو اخراجات زیادہ ہیں اور سارا بوجھ والد صاحب پر نہیں ڈالنا چاہیے، اور تھوڑی بہت شرم بھی آتی تھی کہ اب بار بار بندہ کیا جو ہے نا والد صاحب سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے. تو ہوٹل پہ کام کرنا شروع کیا 2010 میں، اور اس کے بعد مسلسل اب تک وہ الحمدللہ سلسلہ جاری. لیکن طاہر یہ بتائیے گا، آج کل کے جو بچے وہ کہتے ہیں نا 4 جماعتیں پڑھ لی تو دماغ خراب ہو گئے ہیں، وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا لکھا کام کرنا ہے، ہم کوئی مزدوری نہیں کریں گے، ہم کوئی اگر ہنر ہے بھی تو اس کا استعمال نہیں کریں گے، کوئی پڑھا لکھا ہم نے کام کرنا ہے. آپ لوگ بھی ظاہر ہے ماشاء اللہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ایم فل کے لیے آپ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، کبھی ذہن میں خیال نہیں ہے کہ یار اس کی بجائے کوئی اور کام کر لیتے ہیں؟ نہیں، چونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے ماشاءاللہ، اور ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے واقعات سنے ہیں کہ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے وہ بازار میں تجارت کرتے تھے اور کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھا. بالکل. اصل مقصد جو ہے وہ حلال کمائی ہے، ہاں. نہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ خواہشات کی تکمیل. ماشاءاللہ. تو اسی سوچ اور نظریے کو لے کر ہم نے اسی کام کو جو ہمارا آبائی پیشہ تھا اسی کو اپنے رزق کمانے کا ذریعہ بنایا. اچھا، یہ وحید صاحب جو ہے یہ وحید صاحب جو ہے یہ آپ کے احترام میں یا خوف میں خاموش بیٹھے ہیں؟ ہم چاہیں گے وہ بھی کچھ بولیں. وحید بھائی آپ بھی بتائیے کچھ اسٹرگل کے بارے میں. جی لاہور جو ہے ہم شفٹ ہوئے شانگلہ کے پہاڑوں سے نکل کر، تو والد صاحب جو ہمیں لے کر آئے یہاں پر ایک ہی بات تھی کہ جو ہے تعلیم حاصل کرنی ہے، تعلیم دلوانے کے لیے اپنے بچوں کو لاہور شفٹ کیا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، 10 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، جب تھوڑا سا ہی وہ چلنے پھرنے کے اور سمجھ بوجھ کے قابل ہوتے ہیں تو ان کو کام پہ ڈال دیتے ہیں. تو نظریہ ضرورت کے تحت ایسا ہوا کرتا ہے، لیکن والد صاحب نے ہمارے لیے اچھا سوچا، بہتر مستقبل کا سوچا، تو انہوں نے ہمیں تعلیم کی ڈگر پہ چلایا. تو اخراجات جو ہے وہ جیسے مڈل کلاس طبقے کے ہوتے ہیں ایسے ہی جو ہے ہمیں بھی وقتاً فوقتاً جو ہے صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جب شادی ہو گئی اور جامعہ اشرفیہ لاہور سے فراغت کی سند بھی حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے شادی کا بندوبست بھی کر دیا گیا. تو تعلیمی سلسلہ منقطع ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ جو ہے ہائی ایئر جو ہے تعلیم کا جو ہے سلسلہ وہ دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ صرف دو بھائی ہیں یا آپ کی فیملی میں اور بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، یا پھر صرف آپ دونوں بھائی ہیں؟ ہم 7 بھائی الحمدللہ اور 6 ہماری سسٹر ہیں. اور ان کی تعلیم پہ بھی ایسے ہی کام کیا گیا جیسے آپ کی تعلیم پہ ہوا؟ جی الحمدللہ، جو ایک بھائی ہم سے بڑے ہیں تو انہوں نے جو ہے بی کام کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنا چھوٹا بزنس بھی چلا رہے ہیں اور ایک جاب بھی کرتے ہیں، اور باقی جو ہے ہم سے چھوٹے ہیں. ایک بھائی آپ ان کے لیے جو ہے وہ مثال ایک قائم کریں. طاہر اور وحید ذرا آپ آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ جو ڈاکٹریٹ آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کن سبجیکٹس میں، اور آگے جو آگے کا سفر ہے وہ کتنا مشکل دیکھتے ہیں؟ فی الحال تو مشکل ہی لگ رہا ہے، لیکن جس طریقے سے ایم فل مکمل کیا ہے اللہ سے امید ہے اور کہ جو ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی جو ہے بہت جلد حاصل کر لیں گے. جی چلیں جی، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. طاہر عالم اور وحید عالم، پورے عالم کو آپ پر فخر ہے اور آپ نے اپنے گھر والوں کا نام روشن کیا، مثال قائم کی ہے کہ جی اگر کوئی انسان کوشش کرے، ہمت کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے تو وہ تعلیم کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار میں یہیں سے کمانا ہے، یہی کرنا ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی مکمل کی جائے. بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ عمران خان آج لاہور پہنچیں گے اور تحریک انصاف اور قاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کریں گے. چودھری پرویز الہی عمران خان سے آج ملاقات بھی کریں گے اور انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ معاملات مکمل طور پر قابو میں ہیں، امید ہے کہ کامل اکثریت حاصل کریں گے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کل کا بھرپور رد عمل ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں بلکہ، کہ اب حالات مکمل قابو میں ہیں. بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اس ٹویٹ کی شکل میں. اور انہوں نے یہ بتایا کہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان آج لاہور میں ہوں گے. ان کی
مصروفیات میں خطاب بھی شامل ہے اور پرویز الہی سے جو امیدوار ہیں ان سے بالکل. ملاقات بھی وہ کریں گے. اور ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک کرتے ہیں جی آپ کو باخبر سویرا میں ایک بار پھر, اور میں اور مدیحہ بھی بات کر رہے تھے جس طرح سے ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہیں, بہت سارے الفاظ آبسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا, میں نے بات کرتے ہوئے انگریزی کے 1-2 الفاظ استعمال کر لیے, اردو کے الفاظ موجود ضرور ہیں لیکن ان کا استعمال کم ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی بہت ہو رہا ہے. جیسے آواز کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں, دلکش آواز سمجھ میں آتا ہے, کانوں کو بھلی لگنے والی آواز, سریلی آواز سمجھ میں آتا ہے, لیکن خوبصورت آواز کیا ہوتا ہے, یعنی خوبصورت آواز آپ کو سمجھ میں آئی؟ واقعی آپ نے بات بالکل صحیح کی, اور میں نے کبھی پہلے نوٹ ہی نہیں کیا تھا. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو داد دینے کے لیے جو ورڈ مجھے بھی سمجھ آتا تھا وہ بھی یہی ہوتا تھا کہ جو ایڈورب مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ جی خوبصورت آواز. لیکن اب واقعی میں سوچ رہی ہوں کہ دیکھا جائے تو یہ تو کچھ بنتا ہی نہیں. خوبصورت آواز, سریلی آواز ضرور ہو سکتی ہے, کانوں میں رس گھولنے والی آواز ضرور ہو سکتی ہے, دلکش آواز ہو سکتی ہے, دل کو رس گھولنے والی آواز کہاں ہوتی ہے, میں نے کبھی نہیں سنی. آپ نے کانوں میں رس گھولنے والی کبھی ہوتی, کبھی آتا نہیں ہیلو, کبھی گھر سے کال نہیں آئی آپ کو بھابھی کی؟ مدیحہ نے سمجھا نہیں کہ میں ان کو یہ بات کر رہا ہوں. بہرحال ٹاپ سٹوریز شامل کرتے ہیں اور میں ذرا ان سے نمٹتا ہوں اس کے بعد. سیکیورٹی معاملات ملک میں سرمایہ کاری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ. 200 ملٹی نیشنل کمپنیز کے نمائندوں کا سروے. کراچی سمیت بڑے شہروں میں سیکیورٹی پر تشویش کا اظہار. وفاقی وزیر داخلہ سے بھی رابطہ. سیکیورٹی بہتر بنانے کا مطالبہ. پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے والا ووشو مارشل آرٹ کا ماہر کوئٹہ کا نوجوان نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر کئی ٹائٹل اپنے نام کیے. کم عمری میں بڑی شہرت پانے والے شاہزیب رند آج ہیں باخبر سویرا کے مہمان. گولف ٹیسٹ میں شاہینوں نے لنکا ڈھا دی. میزبان سپنرز کی ایک نہ چلنے دی. مشکل ہدف حاصل کر کے تاریخی فتح اپنے نام کر لی. عبداللہ شفیق جم گئے, ڈٹ گئے, ٹیم کو فتح دلوائی اور بہترین کھلاڑی بھی قرار پائے. اور گول ٹیسٹ کے ہیرو عبداللہ شفیق صرف رنز بنانے کی مشین ہی نہیں بلکہ خوبصورت آواز کا جادو بھی جگاتے ہیں. گانے کی ویڈیو وائرل, مداح بیٹنگ کے بعد ان کے سروں کے بھی دیوانے ہو گئے. جی جناب, ٹاپ سٹوریز آپ نے جان لی ہیں اور انتظار تھا کہ 24 تاریخ کو سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا. 16 اضلاع میں یہ ہونے تھے انتخابات, لیکن اب یہ ملتوی ہو گئے ہیں اور اب یہ جا کر ہوں گے تقریباً 28 اگست کو. اور وجوہات بتائی جا رہی ہیں موسم اور محرم الحرام کا مہینہ. بالکل جی, نہ صرف یہ بلکہ جو NA 245 میں سیٹ کے جو الیکشن ہونا تھا جو کہ خالی ہوئی, جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور عامر لیاقت صاحب جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد یہاں پر الیکشن ہونے تھے, لیکن اب وہ الیکشن بھی جو کہ ابھی ہونے تھے یہ بھی پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں. اور جیسا کہ بھی آپ کو ذیشان نے بتایا کہ جو مین وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی کہ اس وقت شدید بارشیں ہیں تو اتنی جو کیمپین ہے وہ کھل کے نہیں کی جائے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی الیکشن جو پوسٹ پون کیے گئے ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے, اور اس کے بعد دیکھا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی انہوں نے بھی آج سے دھرنے کا اعلان کیا ہے کہ یہ جو ڈیسیجن لیٹ کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ دیا کہ جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت لگ رہی ہے کہ الیکشن آپ تو اتنے لیٹ کر دیے. سو دیکھتے ہیں جی کہ کیا بنتا ہے اس حوالے سے. لیکن عام خبر یہی ہے کہ وہ الیکشن بلدیاتی الیکشن کی تیاری کی جا رہی تھی وہ ڈیلے ہو گئے ہیں اینڈ آف اگست میں. اور لیکن جو NA 245 کا جو الیکشن ہے ذیشان, اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی نا, وہ بھی اگست کے اینڈ میں چلی گئی ہیں. جی خیر کہہ رہے ہیں شاید 21 اگست تک شاید ہو, اگست تک ہی چلا گیا. یعنی آخری جو ہفتہ ہوگا تقریباً اگست کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہاں ایک تو NA 245 کا الیکشن بھی ہوگا, ضمنی الیکشن, اور بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی ہوگا. اور اچانک سے یہ فیصلہ ہوا ہے, شاید تب تک یہ جو سڑکوں کی حالت ہے وہ حکومت سندھ جو ہے کچھ بہتر کر لے, کیونکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز میں بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ جو سوشل میڈیا پر بھی بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں جو ووٹ ہیں وہ ہم ایسی پارٹی کو کیوں دیں کہ جہاں پر شہر کا, کراچی شہر کا یہ حال ہے, کیونکہ کراچی اور حیدرآباد میں ہے یہ دوسرا مرحلہ ضمنی انتخابات کا. صحیح. اچھا اب ہم ذرا بات کریں گے, کل انفیکٹ ہم اپنے شو میں اکثر بات کرتے ہیں ملک کی معاشی صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہ کہ سرمایہ کاری آئے, بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری آئے, سرمایہ کار آ کر پاکستان میں انویسٹ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر 200 سے زائد ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں وہاں پر کیا گیا ہے سروے, جس میں انہوں نے اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ
they feel insecure in Pakistan. उनको पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले मिसाइल हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से सरमाएकार जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए घबराते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो स्टेबल नज़र नहीं आती है. और फिर वज़ीर दाखिला से भी उन्होंने इस हवाले से रब्ता किया है कि भाई सॉरी है. उसके साथ साथ 56% ऐसे हैं जो ये जो स्नैचिंग होती है, जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, उसमें इजाफे को भी बहुत बड़ी वजह करार दे रहे हैं कि हम यहाँ क्यों डरते हैं. और जो यहाँ पे गैर मुल्की हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनको सिक्योरिटी देने और स्ट्रीट क्राइम्स पर तवज्जो देने की भी उन्होंने बात की है, मुतालबा किया. ज़ाहिर है खौफजदा होते हैं. और बिजनेसमैन जो है वो बड़ा कम दिल का होता है, वो डरता है. और ज़ाहिर है उसका अगर बिजनेस सिक्योर नहीं होगा, महफूज नहीं होगा, तो वो कैसे काम कर सकते हैं. लेकिन कम दिल का, लेकिन कहीं उनका कहीं दिल बड़ा भी होता है, बिकॉज उनको पता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर एब्सोल्युटली राइट. अच्छा, ओवरसीज इन्वेस्टर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है एंड इंडस्ट्री, उन्होंने तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से रब्ता करके उनको अपने खदशात से भी जो है वो आगाह किया है. और एक और जो चीज़ जो है उसमें हम देखते हैं कि तो चलो ओवरसीज इन्वेस्टर्स की हम बात करें, लेकिन जो दूसरे अगर हम देखें कि जो बाहर के मुल्क से जो आते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, उनकी भी एक बड़ी वजह यही है कि वो कहते हैं कि दे डोंट फील सिक्योर. तो उनको इस हवाले से सिक्योरिटी दी जाए. अच्छा, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं होते, वो एम्बेसडर्स भी होते हैं, क्योंकि वो जो पाकिस्तान का इमेज है वो बाहर जाकर अपने मुल्क में दूसरों को बताएंगे और उनके जरिए मजीद सरमायाकारी भी आ सकती है. और अगर ये इमेज नेगेटिव जाएगा, मनफी जाएगा, तो सोच सकते हैं आपके क्या होगा. सही. अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया सर्वे के हवाले से बात करने के लिए सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मोहम्मद इदरीस साहब उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे. सर, बहुत शुक्रिया आपका अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया. ये जो सर्वे हुआ है जिसमें जो कि कंडक्ट किया गया है 200 मल्टीनेशनल कंपनीज में, और फिर जो उसका आउटकम सामने आया है कि वो कितना इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है. तो और अगर ऐसे ही सूरत हाल रही तो ये तो बड़ा ख़तरा हो जाएगा हमारी इकॉनमी के लिए. देखिए, ये बिल्कुल सही बात है. जैसा कि अभी आपने ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर्स की जो ख़त की बात की, जो उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से दरख्वास्त की है, तो इसकी निशानदेही तो हम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जो है वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को करते रहे. इसकी कई वजूहत हैं. एक तो बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से जो इस वक्त इंडस्ट्री और ट्रेड को जो सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, डॉलर की कीमतें कहाँ जा रही हैं, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है. एक तो इसका बड़ा स्ट्रीट क्राइम का सबसे बड़ी वजह ये है. दूसरी बड़ी वजह हालिया दिनों में होने वाले लिसानी फसादात हैं. चूँकि इस वक्त जो इंडस्ट्री है वो शहर से बाहर भी लगी हुई है. बड़ी इंडस्ट्री जो भी नहीं लगी है वो शहर से बाहर नूरियाबाद या उस तरफ के इलाकों में ज़्यादा लगी है, और वहाँ रोज़ाना ट्रैवलिंग करनी पड़ती है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको. तो उन्होंने जिन चीज़ों को हालिया दिनों में फेस किया और जो फियर महसूस किया, जो लूट मार हुई, और फिर उस वक्त कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे फेल रहे, तो उसको महसूस करते हुए जो इन्वेस्टर चैम्बर है उन्होंने भी वफाकी वज़ीर दाखिला को ख़त लिखा और इस सिलसिले में मदद मांगी है. होना ये चाहिए कि इस वक्त तो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पर हैं, इत्तेहादी हैं, तो इनको चाहिए कि आइंदा का लाहे अमल बनाएं, और वो तमाम गैर मुल्की जो शहर के बॉटल जो कोने हैं, जो एंट्री है, एग्ज़िट है, उस पर हैं, तो वहाँ एक मरबूत ऑपरेशन होना चाहिए, और वहाँ पे इनका किला कमा करना चाहिए. और जो इन्वेस्टर्स हैं, हम बात कर रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, तो जो इन्वेस्टर ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं और वो अगर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहे हैं, तो हम दूसरों को कैसे इस तरफ राग़िब कर सकेंगे. तो मेरी हुक्काम बाला से गुजारिश है कि इस पर तवज्जो दी जाए, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, जो बार बार तात्तुल का शिकार हो रहा है, उसको फ़ौरन जो है नाफिजुल अमल किया जाए. उसकी डेडलाइन होनी चाहिए और उस पर काम शुरू होना चाहिए, ताकि ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है. आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं सर. 6000 तकरीबन कैमरे लाहौर में लगे हुए इसी प्रोजेक्ट के तहत. वहाँ पर अभी बाद में वीडियो ज़रूर आ जाती है कि जी ये फ़लाँ वारदात हो गई थी और ये देखिए ऐसे हुआ है. फ़ायदा उसका कोई नहीं होता. या तो होना कि जी प्रीएम्प्ट किया जा सके, उनको रोकने के लिए जो और सजाएं बाद में पकड़ा भी जा सके, बाद में भी पकड़े नहीं जाते हैं. तो आप समझते हैं कि सेफ सिटी या जो कैमरास हैं. देखिए जीशान, बात ये देखें, इस वक्त जितनी भी कामयाबियां पुलिस ने हासिल की हैं, वो प्राइवेट कंपनीज के जो कैमरे अपने दफातर के बाहर और रोड्स पर जो उन्होंने लगाए हुए हैं, या मल्टी नेशनल्स ने या बैंक्स ने लगाए हुए हैं, उनकी मदद से ही गिरफ्तार किया गया. आप जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं,
تو ماضی میں جو کیمرے لگے وہ 2 میگا پکسل کے تھے یا 1 میگا پکسل یا 3 میگا پکسل. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے میگا پکسلز کی اگر اس کے مطابق کیمرے لگائے جائیں تاکہ جب اس کو انلارج کیا جائے یا اس پر کام کیا جائے تو وہ شکلیں واضح ہوں, گاڑیوں کے نمبر, موٹر سائیکل کے نمبر, وہ چہرے واضح ہونا, وہ تمام چیزیں اگر ایمانداری سے لگائی جائیں گی تو اس میں دیکھیں پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. لندن میں کہا جاتا ہے کہ آپ چند سیکنڈ کے لیے صرف کیمرے کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں. تو وہ جو کیمرے لگے ہیں وہ تو پہلے کے لگے ہیں. آج تو ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. تو ہم اس کا استفادہ حاصل کرتے ہوئے جب ہم ایمانداری سے سوچ کام بھی رہے ہوتے ہیں ادریس صاحب اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے فون پہ وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, ہم کسی چیز کا نام بھی سامنے دیکھتے ہیں ہمارے فون میں سمہا وہ چیزیں آ جاتی ہیں, تو آف کورس صرف مارکیٹنگ تک تو محدود نہیں ہوگی نا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بہت ساری جگہوں پہ یوز ہو سکتی ہے. یہ بتائیں ایک ایسا شہر جو کہ 65% ریونیو جنریٹ کرا ہو, جب وہاں کی سچویشن ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی حالات اچھے نہیں ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے, اور لوگ بھی باہر سے آ کے انویسٹ ہی نہیں کریں گے. تو آپ لوگوں نے کوئی تجاویز دی؟ دیکھیں جی آپ کی بالکل بات بجا ہے کہ جب جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اوورسیز انویسٹر اور مقامی انویسٹر جب وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں تو دوسرے نئے آنے والے جب اخبار میں پڑھتے ہوں گے, میڈیا کے ذریعے وہ دیکھتے ہوں گے تو وہ کیسے آئیں گے؟ اور وہ نہیں آتے. اور جو ہمارے بائرز ہیں جو ہم جن کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں میٹنگز کے لیے دبئی وغیرہ میں بلاتے ہیں کہ جی آپ وہاں آ جائیے, آپ کا ملک آپ کا شہر سیف نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے اور تاکہ آنے والے دنوں میں جو ماضی میں ہم نے مشکلات کا سامنا کیا ہے اور وہ جو ہمارا منفی امیج جو بلٹ ہوا ہے دنیا کے سامنے اسے بالکل صحیح کرنے کے لیے ہمیں اس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. یہ جو مسائل ہیں رکاوٹ ہے کون؟ کیونکہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر گورنمنٹس کام کرنا چاہیں, انتظامیہ کام کرنا چاہے, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں, ناظرین سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, یہ حکومتیں کیوں نہیں سمجھتی؟ رکاوٹ کون ہے؟ دیکھیں ذیشان, بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم آدھا سچ بولنا چاہتے ہیں اور کچھ ذمہ داری ان پر جہاں ہم کر سکتے ہیں ان پر ڈالی جاتی ہے. دیکھیں اس کی ذمہ دار وہ تمام ادارے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں, پولیٹیکل بھی ہیں اور عوام بھی ہیں. یہ ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اربوں روپے کا بجٹ ہے, فنڈ ہے. سابق وزیر اعظم جو تھے انہوں نے 1100 ارب کا پیکیج دیا, اس میں بتایا جا رہا ہے کئی ارب خرچ ہو گئے, لیکن حالیہ دنوں میں بارش میں آپ نے دیکھ لیا کہ انفراسٹرکچر وغیرہ خرچ ہوئے تو وہ کہاں چلے گئے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ سیس کی مد میں اربوں روپے جو ہے سندھ گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے, وہ انفراسٹرکچر ٹیکس ہے. تو آپ کو کہیں انفراسٹرکچر سندھ میں نظر آتا ہے؟ اسی طرح ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ وفاقی حکومت لیتی ہے, 54 ارب روپے سے زیادہ وہاں پر کراچی کے صرف جمع ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی ایکسپورٹ کا یا انڈسٹری کے ایریے میں کوئی 1 روپیہ بھی وفاقی حکومت نے وہاں لگایا ہو؟ تو اسی طرح جب تک اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں ہوگی, ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی جو ہونی چاہیے ایمانداری سے وہ نہیں ہوگی, تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ہم سب کو, میڈیا کو, بزنس کمیونٹی کو, عوام کو, اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے حصے کا دیا جلانا پڑے گا اور اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا. میں اپنی جو کوتاہیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا دوں تو یہ مناسب نہیں ہے. ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, تبھی ہم جو ہے ایک قوم بن کر اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے, ہر ایک کو اپنا رول جو ہے ادا کرنا پڑے گا. اور ہم میڈیا میں بھی دیکھیں رول ایسے بالکل ادا کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ حوالے سے بات کریں. اور اب سے نہیں, ہم نے پچھلے دنوں جب کراچی میں اسٹریٹ کرائم, جب سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے, ہم نے تب بھی اس حوالے سے بات کی کہ کتنا اس وجہ سے بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ تمام تر جیسے کورنگی ہے, اورنگی ہے, سائٹ ایریاز جہاں پہ بڑے تاجر آتے ہیں, ان کی فیکٹریز ہیں, پھر ان کے ساتھ چھینا جھپٹی ہوتی ہے, وہ تمام تر چیزیں ہم نے ہمیشہ ہائی لائٹ کی ہیں. بہت شکریہ جی. محمد ادریس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ بڑا ایک کنسرن ہے کہ
کس طریقے سے ہوگی, تمام تر چیزیں چلیں گی, اور غیر ملکی بڑی سرمایہ کار کب آئیں گے جب انہوں نے جو بات سیکیورٹی نہیں کی ہے نا کہ ہر شخص کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ آپ امید کریں اگر حکومتوں سے یا اداروں سے امید کرتے ہیں, اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا اپنا رول ہے, اپنا کردار ہے, وہ آپ ادا کر رہے ہیں نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ سرمایہ کاری ہے یہ سیکیورٹی کے ساتھ منسلک ہے, اٹیچڈ ہے. اگر سیکیورٹی ہوگی تو ہی لوگ سرمایہ کاری کریں گے, سرمایہ کار یہاں پر اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے, بزنس آئے گا, اکانومی بہتر ہوگی, حالات زندگی لوگوں کے بہتر ہوں گے. تو یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل جی. اچھا, لیکن اللہ کا شکر ہے دیار فائن تو جواز اور عاصم یہ دونوں بہادر نوجوان جنہوں نے ان بچیوں کو بچایا تھا وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو جواز اور عاصم, آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ایک ایسی مثال بنے کہ لوگوں, آئی ایم شور لوگ آپ کو دیکھ کے بہت ذرا سیکھیں گے. یہ بتائیں کہ جب یہ خطرناک سیلابی رویلا بہت تیزی سے بہ رہا تھا, جس کو دیکھ کے ہم بھی یہاں پر خوفزدہ ہو گئے, کیسے پتہ چلا آپ کو کہ بچیاں اس میں ہیں, اور ان کو بچانا کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ ہم نے تو صرف دیکھا اور بتا دیا, بیان کر دیا, آپ تو وہاں پہ موجود تھے, کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ لے کر آتا تھا تو راستے میں سیلاب آیا, تو میں نے وہی ٹائم سیلاب کا ویڈیو بھی بنایا تھا. تو اس کے بعد ہم سے کافی دور تھے, تو ایک بچے نے آ کے کہا کہ 2 بچیاں وہاں پھنس چکی ہے, اب میں سے کوئی آ کے ان کا مدد کرنا ہے. وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے. تو میں فوراً اپنے ساتھ جو جتنے ساتھی تھے ان کو بھی لے کے میں وہاں گیا تو تقریباً 100 سے زائد لوگ وہاں جمع ہوئے تھے. تو اسی ٹائم محمد عاصم بھائی پہلے پہنچ گیا تھا. تو محمد عاصم بھائی کو اکیلے ان کو ادھر خشکی میں لانا مشکل ہو گیا. تو اس نے آواز دیا کہ کوئی اور ساتھی کو بھی بھیجو. تو تقریباً 100 سے زائد لوگ جمع ہوئے تھے, ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا. تو میں وہاں گیا اور ان 2 بچیوں کو نکالا ہے. اچھا, دیکھ تو وہاں پہ بہت سارے لوگ رہے, لیکن آپ نے ایکٹ کیا, آپ نے عمل کیا, کتنا مشکل کام تھا, کیا آپ نے حکمت عملی اس کے لیے بنائی تھی؟ وہاں لوگ تو جمع ہوئے تھے, ایک دفعہ رسی باندھے تھے, تو رسی کھینچا تو پھر ٹوٹ گیا, پھر دوبارہ رسی باندھا تو محمد عاصم بھائی گیا, تو پھر اس کو مشکل ہو گیا. سیلاب وقفے پہ آ رہا تھا, وہاں بہت بڑا سیلاب آ رہا تھا, لیکن اسی ٹائم کوئی تیار نہیں ہوگا. تو میں بھی گیا, ہم دونوں نے مل کے وہ چھوٹے بچیوں کو بوری کے ساتھ باندھ کے, رسی کے ساتھ باندھ کے ان کو نکالا ہے, اور اللہ جل شانہ نے ہماری جان بھی بچائی ہے اور ان چھوٹی بچیوں کی جان بھی بچائی. بالکل جی. تو جواز مجھے بتائے گا کہ جب آپ لوگوں نے ان دونوں بچیوں کی جان بچائی ہے, تو وہاں پر دیگر لوگوں کے ساتھ ان بچیوں کی والدہ بھی موجود تھی, تو ان کا کیا کہنا تھا وہاں پر؟ ہمارے جان کا تو بہت خوف تھا, لیکن اس کا ماں بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی جان تو چلی گئی ہے, لیکن ایسا کرو آپ ان کا ویڈیو بناؤ اور پکچرز نکالو, یہ تو ہمارے ہاتھ سے گیا ہے. تو لوگوں کا بھی امید نہیں تھا کہ ان کی جان بچ جائے. تو لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں ہمت دی, طاقت دی, ہم نے وہاں جا کے ان دونوں بچیوں کو نکالا ہے, اور ہمارے ساتھ محمد عاصم بھائی بھی تھے, ہم دونوں نے مدد کی, لیکن اللہ جل شانہ نے ہماری بھی جان بچائی اور ان چھوٹی 2 بچیوں کی بھی جان بچائی. بہت شکریہ. جواز اور عاصم ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے اس تیز سیلابی ریلی میں 2 معصوم بچیوں کی جان بچائی. اور جب مناظر آپ دیکھیں گے, میں چاہوں گی ذرا ایک بار پھر سے اگر ان کی ویڈیو چلائی جائے کہ وہ 2 معصوم بچیاں کیسے ڈری. اور اچھا, ایک اور چیز بھی اس میں دیکھیں مدیحہ کہ یہ عام کوئی دریا یا پانی کا ریلا نہیں, یہ پتھروں میں پانی بہ رہا ہے اور بڑا خوفناک ہوتا ہے. یہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا وہاں کی جو کریٹیکل سچویشن ہے اس کا, یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ ایک تو بہرے ہوتے ہیں پانی میں, پھر پتھروں سے ٹکرا کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں, سر ٹکرا جائے. یہ ذرا دوبارہ سے یہ دیکھیں, یہ بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں, ان کو یہاں سے بچانا, خدا نہ خواستہ یہ بچیاں خود اترنے کی کوشش کرتی تو یہ سیلابی ریلا ان بچیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا. اس کی ماں وہاں پر موجود تھی. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ماں بھی وہاں پر موجود تھی کیسے یہ بچیاں جو ہیں ان بڑے پتھروں تک پہنچی. اور ساتھ میں اس سے ایک اور چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا یہ خوفناک ریلا تھا, یہ خوفناک صورت ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی اندر کودنے کی یا ان کو بچانے کی. لیکن یہ بچے ایک دم ہی آئے, تو اس کا مطلب ہے بچیاں بھی ایک طرح سے اناٹینڈنٹ تھی. یہ بھی ذرا دیکھا جائے. دوسری بات یہ, اس نے کہا 100 لوگ وہاں پہ موجود تھے. 100 لوگ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ صرف دیکھ رہے تھے. خیر چلے, اب آل جو دیٹ اینڈز ویل ہم یہ کہتے ہیں نا, جب اچھی بات ہے کہ ان دونوں نے, جواز اور عاصم ان کا نام ہے, انہوں نے بچا لیا ان دونوں بچیوں کو, ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں. اور بہت دیکھا جو مظاہرہ کیا انہوں نے, یہ سب کے لیے بھی ایک مثال ہے. بہرحال بریک ایک شامل کرتے ہیں, اور بریک کے بعد دوبارہ باخبر سویرا میں آپ کے ساتھ ہوں گے.
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में और कुछ बढ़े ना बढ़े, लेकिन एक मोमेंटम के साथ, तवातुर के साथ एक चीज़ बढ़ रही है, वो है डॉलर की कीमत। तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर ने मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू लिया है। 1 रुपया 8 पैसे महंगा होने के बाद डॉलर पहुंच गया है 226 रुपये पर, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की 226 से 227 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तो ये जनाब डॉलर जो है ये कंट्रोल में नहीं आ रहा, 226 पर ट्रेड कर रहा है इंटरबैंक में। और अभी खदशा है, ख़तरा है, जैसे कि माहिरीन भी कह रहे हैं कि ये रुकने का नाम अभी नहीं लेगा, ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोई फ़ैसला साजी अभी तक हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आ रही कि डॉलर को लगाम दी जाए और रुपए को मुस्तहकम किया जाए। तो यहाँ पे सूरत हाल जहाँ डॉलर की हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इसके हवाले से तशवीशनाक होती चली जा रही है। और कैसे ना हो, जब हम देख रहे हैं कि डॉलर जब मुसलसल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हमारी जो सियासी अनसर्टनिटी है, जो पॉलिटिकल इंसर्टनिटी है, इंस्टेबिलिटी है, वो भी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो ये सिचुएशन तो होनी थी, बल्कि ये कहा जा रहा था कि जब IMF के साथ जो डील है, मुज़ाकरात हो जाएंगे तो उसके बाद शायद थोड़ा बहुत जो डॉलर है वो नीचे आएगा, लेकिन लग नहीं रहा कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। खैर जी, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मार्शल आर्ट के एक ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहजेब रिंद से जिनका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। 8 साल की उम्र में वुशु मार्शल आर्ट ने शुरू किया, 3 मरतबा कौमी वुशु चैम्पियन भी रह चुके हैं। वुशु बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे, ताइक्वांडो का मजमुआ है, इसलिए ये दुनिया का मुश्किल तरीन इसको मार्शल आर्ट जो है वो तस्वुर किया जाता है। और शाहजेब 1 चैम्पियनशिप के आलमी मरहले में अपनी जगह बना चुके हैं और 1 चैम्पियनशिप मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इसके लिए इसके कई बिलियन फॉलोअर्स। तो इन्होंने 9 गोल्ड मेडल भी तो हासिल किए हैं और मुतादिद मुकाबलों में बहुत सारे इनामात हासिल किए हैं। यानी पकड़े नहीं जा रहे शाहजेब भाई, लेकिन हमने पकड़ लिया है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग शाहजेब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए, बात करने के लिए आए। ये जैसे कि अभी मदिया बता रही थी कि कॉम्बिनेशन है ये बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और डिफरेंट चीज़ों का, इतना मुश्किल आपने जो वुशु आर्ट का इंतखाब क्यों किया? और 8 साल की उम्र जब बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता, तब आपको पता था कि आपने इस फील्ड में आना है और नाम बनाना है? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपकी टीम के कि आप लोगों ने मुझे अपने शो में लिया। उसके बाद मैं अपने करियर का आपको बताता चलूँ कि मैं 8 साल में मैंने शुरू किया था। तो 8 साल की उम्र में मैं बहुत लड़ने वाला बच्चा था, तो घर वाले परेशान होकर उस लोगों ने इस वजह से मुझे मार्शल आर्ट्स स्कूल में ज्वाइन करवा दिया ताकि मेरे जो झगड़े वगैरह वो थोड़े से कम हो जाए। लेकिन उनको सही पता था कि उन्होंने आपको कहाँ डालना है शाहजेब, तो उन्होंने कहा इसके झगड़े कम हो जाएंगे, लेकिन जहाँ सही इसको अपनी सारी एनर्जी दिखानी है ना, वहाँ एनर्जी सही दिखा देगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बचपन में आपको पता है हमारे जो बच्चे हैं उनकी एनर्जी ऐसी वेस्ट होती जाती है, मतलब खेल कूद में। तो ये एक अच्छा वो था कि मार्शल आर्ट्स में एनर्जी वेस्ट हो तो उससे ये होगा, फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो इस वजह से उन लोगों ने मुझे मार्शल आर्ट्स अकेडमी में वो अच्छा, करवा सिर्फ दिया। झगड़े का ही शौक था या कुट लगाने का भी शौक था शाहजेब कि मैंने मारना है अगले को? असल में मुझे पता नहीं चलता था ना, बस जो सामने आता था फिर मैं उसको टाइट मारता था। अच्छा चले, वो तो ये तो हो गए ना लोकल, ये तो हो गए लोकल झगड़े। बचपन में क्या नाम था आपका? हाँ, नाम क्या था? चाइनीज़ मुझे बोलते थे सारे कॉलोनी वाले, तो उनको मैं टाइट मारता था, इसी वजह से चाइनीज़ मेरा नाम मशहूर था। वाह वाह वाह। अच्छा, ये तो लोकल आपके झगड़े जो है ना ये तो हो गए। आप ज़रा इंटरनेशनल झगड़ों की बात करिए, यानी जिनमें आपने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, नामात हासिल किए, मेडल हासिल किए हैं, ज़रा उन अचीवमेंट्स के बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले दिन मैं क्लब में फ़ाइट किया था मैंने। पहले दिन तो मैं बहुत मार खाया था, फिर उसके बाद उसी जुनून की वजह से मैंने आगे सोचा था कि मैं इस लड़के को मैंने आगे फ़ाइट में बीट करना है, तो वो एक पैशन बना था। उसके बाद मैंने वो लड़के को बीट किया। उसके बाद इसी तरह कैरियर मेरा स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैं प्रोविंशियल चैम्पियनशिप्स में खेला। प्रोविंशियल तकरीबन मैं 9 साल गोल्ड मेडलिस्ट था, उस अनडिफीटेड। उसके बाद फिर मैं आया सूबे के लेवल पे, मतलब आल पाकिस्तान वगैरह, जूनियर आल पाकिस्तान वगैरह, उसमें मैंने खेला। जूनियर आल पाकिस्तान में उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया बलूचिस्तान के लिए। उसके बाद फिर मुझे चांस मिला नेशनल टीम में खेलने का, मतलब नेशनल चैम्पियनशिप्स में खेलने का। नेशनल चैम्पियनशिप्स तो है बहुत बड़ी इवेंट्स, मतलब इसमें जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स है सूबे सारे कम्पीट करते हैं। मतलब इसमें समझो आप 5,000 10,000 लोग इसमें वो करते हैं, ट्रायल्स वगैरह देते हैं। उसमें बेस्ट हर टीम की हर टीम की तरफ से एक बेस्ट लड़का निकलता है। फिर उसके बाद आपस में उनकी कंपटीशन होती है, लाइक डिपार्टमेंट्स बलूचिस्तान, सिंध, इस तरह मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स है, वापडा, आर्मी, पुलिस, इन सब के दरमियान फाइट होती है। फिर उसमें से एक ही चैंपियन निकलता है हर वेट कैटेगरी में। तो उसमें मैं तकरीबन 9 साल से चैंपियन हूँ, 9 साल मतलब अनडिफीटेड। हर ईयर ये होता है चैंपियनशिप,
اور اس میں میں الحمدللہ ناک آؤٹ سے ہی جیت جاتا ہوں. اگر آپ نے کہا نا کہ جیسے پہلے آپ کو جو شکست ملی تھی، اگر وہ آپ کو شکست نہ ملتی تو آپ اتنے عرصے فاتح نہ رہتے، مطلب آپ نے ایک بار کوٹ کھا رہی نا، آپ نے کہا اب میں نے نہیں چھوڑنا، کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب نہیں چھوڑنا میں نے. جی بالکل ہاں بالکل اسی طرح تھا. ہاں بالکل دل پہ لے لیا تھا، کیونکہ پہلے مجھے اتنا مار میں نے کسی سے کھایا نہیں تھا. جو فرسٹ ٹائم تھا میں نے ٹیٹ مار گیا، تو اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ یہ ایک موٹیویشن میرے لیے بن گئی تھی کہ میں نے اس کو مطلب بیٹ کرنا ہی ہے ہر حال میں. اگر وہ نہ ہوتا تو آج میں ہو سکتا ہے انٹرنیشنل چیمپئن بھی نہ بنتا. اچھا، کون سے ملک کا ایسا آپ کے سامنے آیا ہے جو ایسے ہی کھلاڑی جس نے آپ کو بہت ٹف ٹائم دیا ہو؟ جی بالکل، ون چیمپئن شپ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ون چیمپئن شپ ایک بہت بڑا ہی پلیٹ فارم ہے، مطلب دنیا میں اس کا جو ہے بہت بڑا نام ہے، اور پورے مطلب ورلڈ میں اس کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں وہ اس میں کمپیٹ کرتے ہیں. تو اس میں مجھے 2018 میں چانس ملا تھا. میں واحد پاکستانی تھا جو اس میں کمپیٹ کر رہا ہوں کک باکسنگ کی طرف سے. تو وہ ایک بہت ہی ٹف ایونٹ ہے، اور اس میں جتنے لڑکے آتے ہیں وہ سارے ٹف ہوتے ہیں. مطلب جو لاسٹ ٹائم میرا فائٹ تھا، شاہزیب جیسے وسیم ہیں، باکسر ہیں، عامر جی انہوں نے بڑا ایک نام بنایا ہے، اور انسپریشن ملتی ہے ہمارے نوجوانوں کو ایسے لوگوں سے، ایسے کھلاڑیوں سے. اب آپ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. پاکستان میں وشو کا آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں، مارشل آرٹ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ جی پاکستان میں مطلب ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن ٹیلنٹ کو پالش کرنے کی ادھر بہت زیادہ ضرورت ہے، جو کہ ہماری گورنمنٹ بالکل نہیں کر رہی ہے. ادھر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. جیسے آپ وسیم کو دیکھ لیں، وہ بھی ادھر ہی کوئٹہ سے نکلے تھے، اور الحمدللہ ابھی پورے پاکستان میں، مطلب پاکستان نہیں بلکہ ورلڈ میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، ورلڈ چیمپئن بنے. تو اس طرح ادھر بلوچستان میں ٹیلنٹ، اور پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن کیا ہے ٹیلنٹ کو ادھر جو ہے زیادہ صحیح سے پالش نہیں کی جاتی ہے، تو ٹیلنٹ جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح بھی میری ایک چیمپئن شپ ہے امریکہ میں، اور امریکن ایک جم ہے، انہوں نے مجھے سائن کیا ہے، اور وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. حالانکہ وہ پاکستانی ہے بھی نہیں امریکہ سے، لیکن وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور ابھی میری فائٹ بھی ہے انشاءاللہ امریکہ میں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں تیاری کر رہا ہوں. اور یہ کب ہے آپ کی فائٹ انشاءاللہ شاہ زیب؟ اسی سال ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے، یہ کراٹے کمبیٹ ایک دوسری لیگ ہے، یہ بھی مطلب ورلڈ کی بہت بڑی لیگ ہے. اس میں میری فائٹ ہے. ان لوگوں نے یہ شرط کیا کہ پہلے آپ US پہنچ جاؤ، پھر اس کے بعد. اور جو میری جم ہے وہ میرے لیے ڈونیشن بھی لوگوں نے کھولا ہے. مطلب میری جو ویزا فیس ہے $9,000 ہے، تو اس کے لیے مطلب گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ نہیں ہے. وہ ان لوگوں نے ادھر ہی سے، مطلب جو امریکن جم ہے، جو میرے مینیجرز ہے، مینجمنٹ ہے، ان لوگوں نے ادھر ہی مطلب امریکہ میں ہی ایک ڈونیشن کھولا ہے، جس میں لوگ ڈونیٹ کر کے وہ میرے جو گول ہے $9,000 وہ پورے ہوں گے، پھر اس کے بعد میں جا کے. ہاں، اور جو آپ کو مدد مل رہی ہے، جو ایڈ مل رہی ہے، وہ آپ کے لیے امریکہ میں جمع ہو رہی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہاں پر حکومت وقت کو بالکل چاہیے کہ بھائی انویسٹ کریں ایسے اسپورٹس میں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کتنی دنیا بھر میں پذیرائی کتنی ہے. مجھے پوٹینشیل موجود ہے، کام سب تھوڑی سی آپ نے توجہ دینی ہے نا. مشکل نہیں ہے حکومتوں کے لیے کوئی بھی اتنی رقم نکالنا اور انویسٹ کرنا ان کے اوپر، بہت مشکل. اور دوسری بات یہ، آپ مجھے یہ بتائیے گا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں انشورنس بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ کھیل ایسا ہے، خدا نہ خواستہ ایک ذرا سا پنچ، کوئی ایک سا داؤ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، لیتھل ثابت ہو سکتا ہے. تو کیا پاکستان میں اس حوالے سے کوئی انشورنس ہے؟ جی اصل میں ابھی آپ کو پتہ ہے، ایک حال ہی میں کچھ فائٹرز تھے باکسنگ کے، وہ بھی بلوچستان کے لڑکے تھے، وہ رنگ میں جا کے شہید ہو گئے بیچارے. تو بدقسمتی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب پاکستان میں اس طرح کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ کہ مطلب اس طرح میڈیکل کوئی ہے، انشورنس وغیرہ کچھ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے فائٹر کا لائف جو ہے مطلب بہت ڈینجرس ہے، اور جو ہماری گیم ہے وہ فل کمبیٹ ہے. اس میں مطلب آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، پنچ بھی مار سکتے ہو، کک بھی مار سکتے ہو، پوری باڈی پہ، مطلب ہر باڈی کے ہر پارٹ پہ الاؤڈ ہے. اور یہ ہے بھی بہت ٹف. بہت سے لڑکے اس طرح فائٹ میں ان کی پیر ٹوٹ جاتی ہے، بہت سے لڑکے ایسے مطلب ان کا ناک ٹوٹ جاتا ہے، بہت سے ایسے مینٹلی ان کو تھوڑا سا مطلب پنچ لگ جاتے ہیں، وہ جو ہے اگر ان کو صحیح ٹریٹمنٹ نہ ہو وہ ادھر ہی مر بھی سکتے ہیں. اسی طرح حال ہی میں بلوچستان کے 2 لڑکے تھے، وہ بھی اسی طرح رنگ کے اندر ہی شہید ہوئے تھے. تو بدقسمتی سے ادھر اسپورٹس کے حوالے سے کوئی اس طرح پالیسی نہیں ہے جو کہ مطلب اسپورٹس مین کو بینیفٹ ہو سکے کوئی فیوچر میں. سپورٹ نہیں ہے شاہزیب رند، لیکن پھر بھی جی بالکل. ابھی یہ ہمارے جو پلیئرز ہیں، ہاں یہ اگر آپ پلیئرز کو دیکھیں، ملک کے مطلب وہ ہے سفیر ہے، ایمبیسیڈرز ہیں ملک کے، یہ ملک کا نام باہر ملک میں جا کے روشن کرتے ہیں. مطلب یہ بہت ہی بڑا نام ہے، مطلب بہت بڑا کام ہے. ہر کوئی مطلب یہ کام نہیں
کر سکتا. آپ باقی ملک میں جا کے اپنا ملک کا جھنڈا لہراتے ہیں, ادھر آپ کے جب آپ ون کرتے ہیں, اور جب آپ ون کرتے ہیں اس کے بعد وہی جھنڈا جب آپ نے آپ لپیٹتے ہیں, اوڑھتے ہیں, وہ اتنی خوبصورت مومنٹ ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے بھی, ہم بھی جب آپ کو دیکھتے تو ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے. اللہ کرے جی حکومت وقت اس حوالے سے کچھ کام کرے, انویسٹ کرے ہمارے ان تمام تر اسکیم میں. جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے جاتے ہیں بھائی جاتے ہیں تو ان کو سے سپورٹ کریں. اور بائی دا وے آپ کی جو فائٹ آنے جا رہی ہے اس کے لیے بھی ہماری نیک تمنائیں ہیں, دعائیں ہیں, اللہ آپ کو کامیاب کرے, نہ صرف اس فائٹ میں بلکہ آنے والی تمام جو فائٹس ہیں میں آپ کو اللہ میاں کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ جی. ہمارے ساتھ شاذیب پرند موجود تھے اور دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کا نام روشن کر رہے تھے. اور یہ ایک جنون ہی ہے جو آپ کو اس کو ڈائریکشن دینے کی ایکچولی ضرورت ہوتی ہے. جنون جوش یہ نوجوانوں میں ہوتا ہے لیکن وہ منفی سرگرمیوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. ڈائریکشن دینے کی اس کو ضرورت ہے. والدین نے کتنا چکرنے کا, جو بڑا جھگڑالو تھا, بڑا کودتا تھا, تو گورنر نے مجھے اس میں ڈال دیا, تو بھی ان گھر والوں کی طرف سے بھی اچھا یہ اقدام تھا. اچھا خیر, ابھی آپ کو ایک اور اہم خبر دیتے چلیں کہ کراچی کے جو بری خبر ہے بیسک تو کراچی کے رہنے والوں کے لیے کہ بجلی مزید 11 روپے 39 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے. کے الیکٹرک نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی ہے اور یہ اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے. جی بالکل, نیپرا میں کے الیکٹرک کی درخواست پر 28 جولائی کو اب یہ سماعت ہونی ہے اور اضافہ تھوڑا بہت نہیں ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. بات کریں گے اسی پر لیک الرحمان سے. لیک الرحمان, یہ بری خبر ہم جو سنا رہے ہیں اس کی تفصیل آپ ہی بتا دیجیے. جی, کراچی میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کے الیکٹرک نے 11 روپے 39 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے اور یہ اضافہ جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے جس کی سماعت 28 جولائی کو ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی اپنے ناظرین کے لیے شیئر کر دوں کہ جو ملک کے دیگر صارفین ہیں بجلی کے, ان کے حوالے سے بھی ڈسکوز نے 9 روپے 90 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی ہے اور اس درخواست کی بھی سماعت 28 جولائی کو ہوگی. اور یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جون کے لیے مانگا گیا ہے اور اس کے بارے میں حتمی فیصلہ ان دونوں درخواستوں کی سماعت کرنے کے بعد نیپرا کرے گی. صحیح, بہت شکریہ لیک الرحمان آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور کراچی کے شہریوں کا اللہ ہی نگہبان ہو, کیونکہ جتنی مہنگی بجلی کراچی میں مل رہی ہے, ایک تو کے الیکٹرک کی معاشرت سے جو اگر مل رہی ہے کے الیکٹرک کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, اور دوسری بات یہ کہ بجلی آئے دن ایک یونٹ اتنا پورے پاکستان میں ایک یونٹ اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا کراچی میں ہے. اور کراچی کی گرمی آپ کے سامنے, کراچی میں جو بجلی کی کنزمپشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انڈسٹری یہاں پر ہے, یہاں پہ بجلی کنزیوم زیادہ ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ ریلیف دیا جائے, بجلی کی قیمت کم کی جائے, اس میں الٹا کام ہو رہا ہے کہ بجلی بڑھائی جا رہی ہے اور تھوڑی بہت بھی نہیں. ابھی جیسے کہ یہ اضافہ جو ہے 11 روپے 39 پیسے مہنگا کرنے کا فی یونٹ یہ درخواست ہے کہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں بھائی اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد ملتا ہے. To the entire nation actually. To the entire nation for making us proud. اور بہت مزہ آیا, مطلب یہ چھوٹی چھوٹی ہماری خوشیاں ہوتی ہیں جب آپ لوگ اچھا پلے کرتے ہیں اور آپ لوگ ایسے انٹرٹینمنٹ کے موقع بہت کم ہے نا پاکستان میں. اگر کرکٹ, جو کہ ویسے اصل میں تو قومی کھیل ہمارا ہاکی ہے, لیکن کرکٹ کو ہم نے ایک طرح سے قومی کھیل بنا رکھا ہے. جب یہاں پہ کھلاڑی جیتتے ہیں, 11 کھلاڑی نام روشن کرتے ہیں پاکستان کا, تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. بالکل جی. اور یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آباد رہی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.